تو یہ دعا حضرت نے مانگی، رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر۔ اس دعا کی برکت سے وہ ایک بچی آئی حضرت حیا کے ساتھ کرتی ہوئی اور حضرت کو لے کے اپنے ابا شعیب علیہ السلام سے ملا۔ انہوں نے فیصلہ لیا کہ یہ تو کلیم اللہ بننے والے ہیں، تو کہا بھئی آپ نے اب میرے ساتھ رہنا ہے، لیکن میں ایک بیٹی کا آپ سے نکاح اللہ کیا ہے مانگے تو انہوں نے کہا ہے نبی بیٹی مل رہی ہے، وہ دعا پڑی تھی اور 10 سال آپ ہماری نوکری کریں گے، روٹی کپڑا مکان ہر چیز کا بندوبست ہو گیا۔ تو بھائی یہ ایسی اونچی دعا ہے کہ جو اس کو پڑھے گا پابندی سے پڑھے گا، صبح شام پڑھے گا، تو انشاءاللہ اس کو بھی لڑکی بھی ملے گی، ساتھ 10 سال کی نوکری بھی ملے گی۔ تو اس لیے ابھی نہیں پڑھ سکتے آپ، یہ نہیں کہ پڑھائی ہوئی نہیں اور ادھر سے شادی ہو گئی۔ ہم فارغ ہونے کے بعد وہ کام کر لینا جب آپ فارغ اس وقت پڑھ، ابھی نہ پڑھ کے بیٹھ جائیں، 30 مرتبہ بھی نہ پڑھ، وہ کہتے جی 30 دفعہ پڑھ لیں۔ تو بھائی شادی کے بعد میں نے وظیفہ بتا دیا ٹو بی سیف سائڈ کہ جب آپ کو کوئی مشکل مصیبت پیش آئے تو یہ پڑھ سکتے۔ تو میں نے پونے گھنٹے کا تھوڑا میں بیان کیا اور یہ وظیفہ بتایا کہ ایک بندہ بھی نہیں سویا، سارے تھکے ہوئے تھے۔ میں نے کہا یہ کوئی بات ہے، قرآن میں ایسی ایسی چیزیں ہمارے پاس گر ہیں کہ سبحان اللہ، بندے کو زبردست پڑھتے بہت کیا چیز ہے جس کا علاج ہے قرآن، لیکن ہم غور و فکر سے پڑھتے ہیں۔ یقین کریں کہ ساجد نے قرآن پہ بہت تجربے کی، ساری زندگی قرآن کو ہی پڑھا۔ میں ابھی جوانی میں تھا، کراچی میں رہتا تھا، وہاں سے میں نے پڑھا، تو اکیلا گھر میں رہتا تھا، بھائی کی کوشش تھی بہت تھی، رات دوپہر کو کھانا ذرا بدلنا تو شاید ایک روٹی ملے جاتا تھا، مجھے حیدہ ہوتا۔ اب میں نے کہا میں کہاں اسپتال میں جاؤں اور یہ علاج کراؤں، تو یہ تو پھر مجھے بہت مشکل ہوتا تھا گھر سے نکلنا اور اسپتالوں میں جانا۔ تو میں نے کہا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن میں ہم جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ شفا ہوتی ہے، تو قرآن میں تو شفا۔ وضو کیا، میں نے 5 پارے اونچی اونچی آواز سے پڑھا، پورا سسٹم تیزی سے کرنے شروع کر دیا، اور وہ جو روٹی کھائی تھی 11 بجے تک پتہ ہی نہیں چلا کہ اندر کچھ ہے کہ نہیں، بھوک لگ گئی، کیونکہ حیضہ تو ہوتا ہے تو زیادہ کھا لیں تو وہ ہضم نہیں ہوتا، تو حیضہ ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کی برکت سے وہ حیضہ ختم ہو گیا، بلکہ الٹی بھوک لگ گئی تو اور کھاؤ۔ اللہ اللہ، قرآن میں شفا ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ میں بیمار ہوگا، بخار ہوگا، اب اٹھنا مشکل ہو گیا، میں نے کہا کہاں یار دوائی لے لوں، اٹھ کے وضو کیا اور میں نے نفل پڑھے، پھر قرآن پڑھنا شروع کیا، 3 پارے پڑھے، تھوڑا سا پسینہ آ گیا، اسی وقت بخار ہو گیا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ روحانی بیماری یا جسمانی، دونوں بیماریوں کا ہے، لیکن بات ہے یقین کی، اگر یقین کریں گے تو بات ہوگی۔ اس لیے قرآن ایک ایسی عجیب و غریب کتاب ہے، جنہوں نے سنا تو کیا کہا اتنا سمینا قرآن عجب، کہ ہم نے ایک عجیب و غریب قرآن سنا ہے۔ جب جنوں جیسی سخت مخلوق قرآن سن کے متاثر ہو گیا، ہم کیوں نہیں متاثر ہوتے؟ غور و فکر سے نہیں سنتے، محبت سے نہیں سنتے، قرآن کو اللہ کا عالی شان کلام سمجھ کے نہیں سنتے، ورنہ یہ قرآن تو ایک ایسی چیز ہے کہ بندے کو بندے مومن بنا دیتا ہے۔ بھائی میں نے سلانے کی جگہ نہیں کیا، آنکھیں نہ بند، آپ کو نہیں پتا آپ آنکھیں بند کریں تو آنکھیں کھولو۔ میں وہاں گیا، مفتی طولو کے مدرسے میں بیان کرنے کہ طلبا کو بہت نیند آتی، کیا وجہ کیوں نیند آتی؟ کبھی سوچا ہے؟ سردی لگتی ہے اس لیے، سکینہ ہی نہ کرو، سستی غفلت کا نام سکینہ رکھا ہوا، وہ سکینہ کی لڑکی ہوتی ہے، خدا کے بعد سکینہ نہ ہو، 5 روٹیاں کھا لی، اوپر سے دوبا کھا لیا، پانی پی لیا، تو پھر سکینہ نازل ہوگا یا سستی غفلت نازل ہوگی؟ لا حول ولا قوت، یہ سکینہ وہ میدان جنگ میں جب لڑ رہے ہیں اللہ کے خاطر، پھر سکینہ نازل ہوگا، ادھر نہیں سکینہ نازل ہوگا۔ پھر تو بس دوپہر کھاؤ
بیٹھے رہے سکینہ ایسے سکینہ نازل جو خدا کے بندوں ہمارے بھی اندر سکینہ صبح صبح نازل ہوتا ہے. میں بیان کر رہا ہوں کیسے قرآن میں اتنی اونچی ہوئی آسمان کو نیند آ رہی عادت بنائی ہے. ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں نیند لسی کی طرح جتنا چاہے اس کو بڑھا لے جتنا چاہے کم کر پانی ڈالتے جائیں لسی بڑھتی جائے. اسی طرح نیند امتحان کے دنوں میں جب امتحان دینا ہوتا ہے پھر تو سکینہ نازل ہوتا ہے. ان دنوں تو زیادہ سکینہ نازل ہونا چاہیے کیونکہ زیادہ کتابیں پڑھتے ہیں. ان دنوں سکینہ کدھر غائب ہو جاتا ہے. جو وفات میں روز پیپر ہوتا ہے دن کو رات کو ساری رات پڑھتے ہیں تھوڑی دیر سوتے ہیں اس وقت سکینہ کدھر جاتا ہے. وفات والے لے جاتے ہیں. یہ غفلت ہے سستی ہے. سکینہ نازل ہوتا ہے. یہ نئی بات سنی آپ کے منہ سے سستی غفلت کا نام سکینہ ہے. کوئی سکینہ شکینہ نہیں ہے. یہ غفلت ہے سستی ہے اور ضرورت سے زیادہ کھایا ہوا ہے. اس لیے غلط فہمی آپ کو اسی لیے فرمایا کہ تین پیٹ کے تین حصے ہوتے ہیں کھانے کے لیے ایک پانی کے لیے ایک سانس لینے کے لیے. ہمارے حضرت نے ہمیں واقعہ سنایا اللہ کے حضرت بڑی سنجیدہ فکر کرتے ہیں لیکن میں نے نوجوانوں کے حساب سے تقریر کی ہے کہ سارا دن پڑھ کے بور ہو جاتے بس ہو جاتے ہیں. آپ کچھ تقریر سن جاؤ برا حال ہو جائے. تو حضرت سمجھنے لگے بھائی پیٹ کے تین حصے کرنے چاہیے ایک کھانے کے لیے ایک پینے کے لیے ایک سانس کے لیے. ایک آدمی بیٹھا تھا آزاد سا اس نے کہا حضرت کیا آپ بڑی باتیں بتا رہے ہیں. ہم نے تو موٹا اصول بنایا پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں پہلے کر پھر پانی پیتے ہیں تو وہ سوراخوں میں چلا جاتا ہے. آپ کے سانس کی مرضی آئے یا نہ. تو ہمارا یہ اصول کہ جی پیٹ بھر کے کھا لو اوپر پانی تو پھر سکینہ نازل ہونا شروع ہو جائے. یہ سستی ہے غفلت ہے. سکینہ کبھی پڑھائی میں حرف ڈالتے ہیں یہاں کتاب سامنے رکھے تو سکینہ نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آنکھیں بند ہو جاتی ہے پڑھائی کرنا. بھائی ایسے کیسے ہو سکتا ہے. پڑھنے میں تو جاگنا چاہیے. تو یہ طالب علموں کو بہت سی غلط فہمیاں ہوئی اور یہ آپ لوگوں کو غلط فہمی اسی لیے بہت غلط فہمی. مثلا کسی اللہ والے کی صحبت میں نہیں جاتا کیونکہ مولوی نے خود بھی لگائی ہوئی کہ کوئی چیز نظر آ جاتی ہے بس کوئی نہ کوئی خامی نظر آ جاتی نہیں کہ اس کو میں نے دیکھا ہے فلاں میں یہ خامی ہے یہ خامی ہے یہ خامی ہے. اچھا ساری بزرگوں میں خامیاں نکل گئی تو آپ اپنا آپ ہی تو بتائیں کہ آپ نے کیا کیا. تو بچے میں خاص طور پہ آیا ہوں کہ یہ سستی غفلت آپ کی دور کرنے کے لیے اور قرآن کا عشق و جنون آپ کے اندر. دیکھیں یہ ہم وابستہ دیوبند والے قرآن کے درس دینے کے ادارے تفسیر کروانے ڈاکٹر سبرو شہید لاڑکانہ میں تھے جو شہید ہو گئے. ان کے مجلس میں میں نے بیان کیا. بعد میں ان کے بھائی سے ملاقات وہ باتیں کرتے کرتے انہوں نے مجھے بتایا بھئی آگے 11 بجے ہم ٹائم دیا لیکن آپ لوگ اتنی توجہ سے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں اور باتیں سنائے جا رہا ہوں تو میں یہ واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں پھر باتیں کبھی آ کے بیان آدھا بیان پھر تو میں نے کہا کہ اس نے مجھے بتایا کہ یہاں کمپنی باغ لاڑکانہ میں جماعت اسلامی کا جلسہ ہوا. ٹیکسلا پنڈی سے ایک پروفیسر آیا اس نے ایسا زبردست درس قرآن دیا کہ لوگ حیران ہو رہے تھے اتنا زبردست درس. تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی. میں نے کہا کہ جماعت اسلامی کا پروفیسر درس دے سکتا اور پورا کمپنی باغ بن گیا لوگوں پہ اثر ہو گیا. آپ نے 8 سال بکرے کھائے ہیں مدرسہ کا کھانا کھایا ہے بکرے کھائے ہیں دمبے کھائے ہیں آپ کیوں نہیں ایسا درس دے سکتے. مجھے یہ بولیے. اب وہ پھنس گئے. میں تو پروفیسر درس قرآن دے سکتے اور مولوی کیوں نہیں دے سکتے. کیا مسئلہ ہے. 8 سال سے بکرے کھا رہے ہیں روٹیاں کھا رہے ہیں اتنا سکینہ آپ نے اکٹھا کر لیا آپ کیا نہیں درس قرآن دے سکتے. آپ کو کیا مسئلہ ہے. پھر جو میں نے کہا یہ غفلت ہے. آپ نے قرآن میں غور و فکر نہیں کیا اس لیے آپ درس قرآن نہیں دے سکتے.
کی بات میں بتا. میں ایک مدرسے میں بیٹھا تھا، ایک آدمی بھاگا بھاگ گیا کہ جی فلاں مسجد میں کسی مولوی نے درس قرآن دینا تھا، وہ آئے نہیں. تو 8 صاحب بیٹھے کہ آپ میں سے کوئی درس قرآن دے دو. 8 کے 8 نے انکار کر دیجیے، ہماری تیاری ہے. میں نے کہا 8 سال کیا کرتے رہے؟ سوتے رہے. 8 سال میں ایک دیر کبھی نہیں درس دے سکتے. آپ میں مجھے بھیجے، میں آپ کو 10 آیات کا درس قرآن دے دوں. یہ کیا بات ہے؟ اس لیے کہ آپ نے قرآن کا غور و فکر نہیں کیا. اس لیے میرے پیارے طبقہ، جتنی پابندی سے لوگ صبح کو اخبار پڑھتے ہیں، جتنی پابندی سے صبح کو قرآن پڑھنے کو عملی ہوگا، جتنی پابندی سے لوگ لوگوں کے میسج پڑھتے ہیں موبائل کے اوپر، اتنی پابندی سے اللہ کا میسج قرآن پڑھنے کو عملی اللہ بن جائے. اعلیٰ بلاغ الناس، تمام انسانوں کے لیے اللہ نے میسج بھیجا. ان فی ھذا لبلاغ لقوم عابدین، بے شک اس قرآن میں خدا پرستوں کے لیے میسج ہے. ہم قرآن کو میسج سمجھ کے لوگوں کے میسج پڑھتے ہیں، اللہ کا میسج نہیں پڑھتے. تو اللہ پوچھے گا تو صحیح، کیوں لوگوں کے میسج کے برابر بھی آپ نے قرآن کو مینٹین نہیں کیا؟ یہ پوچھا جائے گا آپ سے. اس لیے آج پکی نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ قرآن کا ترجمہ تفسیر سیکھ کر ہمیشہ اپنی باتیں میں درس قرآن دیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے. کہہ رہا ہوں جنوب میں کیا کیا کچھ تو سب نے خدا کرے، کوئی کچھ بھی نہ کہا، کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے. فقیرانہ آئے صدا کر چلے، یا تم خوش رہو ہم دعا کر چلے. آخر دعوانا میں حضرت توبہ کا کلمہ کو پڑھاتا ہوں تاکہ آج یہ سچی توبہ کر کے مرد مومن بننے کی نیت کریں. بچہ تو یاد بتاؤں گا تاکہ آپ کریں تو آپ کا سستی غفلت دور ہو، جس کا نام سکینہ رکھو. وہ سستی غفلت دور ہوگی تو بالکل. فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. وہ بڑا فریبی شیطان بھی ہے. طالب علموں کے ساتھ بڑے بڑے شیطان ہوتے ہیں کہ یہ کہیں مولوی نہ بن جائے، کہیں عالم نہ بن جائے، کہیں درس قرآن نہ دے. شیطان کے پیٹ میں بہت بڑا اٹھتا ہے آپ لوگوں کو. تو آج ہم سچی توبہ کرو اور اس میں تین نیتیں کر دیں کہ میں ہمیشہ اللہ سے راضی رہوں گا، اللہ میرے سے راضی رہوں. دوسری نیت میں اپنے ظاہری باتیں چھوٹے بڑے سارے گناہوں سے توبہ کرو. تیسری نیت کہ میں کامل متبع سنت کروں گا، اس کے لیے عشق رسول اپنے اندر پیدا کروں. تو یہ تین بڑی بڑی نیتیں کر دیں. توبہ کو الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین. اگر کسی اور بزرگ سے بہتر، اسی سے بہتر ہے کہ صرف آپ توبہ کرو. لیکن اگر اپنی اصلاح چاہتے ہیں، تربیت چاہتے ہیں، تو آپ بیت کی بھی نیت کر دیں. پھر آپ کی اصلاح و تربیت بھی ہونے لگ جائے گی کہ ساجد کی دعائیں اور توجہ بھی آپ کے قلب کی طرف آئے گا. تو یہ بھی نیت. تو پیچھے پیچھے پڑھتے جاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه وصلى الله عليه وسلم. یہ کلمات پڑھنے سے ہم سچے دل سے توبہ طائب ہلکے پھلکے آسان سے وظائف کرتے ہیں. عام لوگوں کو ہم 100 دفعہ بتاتے ہیں. آپ طالب علم ہیں، آپ کی پڑھائی کا حاصل ہے تو بس 40 دفعہ کرتے ہیں استغفار. 40 نمبر والا وہ آپ کے پاس ہوتا ہے، 40 والا ہمارے ہاں میں پاس ہوتا ہے. تو 40 دفعہ صبح شام استغفار کرنا.
40 دفعہ درود پڑھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، اور 40 قرآن کی آیات پڑھو صبح صبح۔ اسی طرح پڑھائی کرتے ہوئے وقوف قلبی ہر وقت دل کے اوپر توجہ رکھیں کہ دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ، یہ بولتے ہوئے بھی پڑھتے ہوئے بھی ہر وقت بندہ یہ سوچ رہا ہے۔ ایک ٹائم میں بندہ 3 کام کرتا ہے، جس نے گاڑی چلانی نہ سیکھی ہو تو اس کے لیے بڑا مسئلہ ہے۔ جب گاڑی سیکھ جاتا ہے وہ بڑی پہاڑیاں بھی چڑھاتا ہے، چپس بھی کھا رہا ہے، ادھر ادھر بھی دیکھتا ہے، گاڑی بھی چلا رہا ہے، ساتھ والے سے باتیں بھی کر رہا ہے، تو ایک وقت میں 4 کام کرتا ہے۔ تو آپ ایک وقت میں 2 کام نہیں کر سکتے کہ پڑھائی بھی کر رہے ہیں، ہلکا سا دھیان اللہ کی طرف ہو کہ میرا دل اللہ کر رہا ہے۔ شروع میں مشکل ہو جائے گا، پھر آسان۔ اس طرح 100 دفعہ استغفار، درود شریف، 40 آیات، اور اسی طرح رابطہ، اور اسی طرح تھوڑا سا رجوع اللہ، اس کو مراقبہ بھی کہتے ہیں، رجوع اللہ بھی کہتے ہیں، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہر طرف سے ہٹ کر کے مراقبہ کریں۔ تو تھوڑی دیر کے لیے مشق کر لیں، آنکھ بند کر کے، کہ ہم اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھے ہیں۔ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا۔ تو سوچے کہ میں اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھا ہوں، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سواری، میرے دل کی سیاہی، غفلت سستی دور ہو رہی ہے، دل کا اللہ اللہ اللہ، غنیمت سمجھو مل بیٹھنے کو، جو لائی کی گھڑی سب پر کھڑی، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، آنا نہ ہوگا یہاں بار۔ یہ میں دیکھا اپنے اپنا والے تھے کچھ نہیں میرے پلے، یہ میں دیکھا تیری رحمت والے تھے پلے پلے پلے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ نزل احسن الحدیث۔ لا الہ الا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، یا اللہ ہم سب سے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ عزتوں فضلوں ذلتوں سے محفوظ فرما، یا اللہ اس مجلس مدرس سے تو دن دگنی رات ہزار بنا کے فرما، یہ طلبہ کے حافظے تیز فرما، یا اللہ اپنا قرب و محبت عطا فرما، کتابیں اچھی طرح رسوخ کے ساتھ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اساتذہ کرام کو شرح صدر عطا فرما، موقعوں کے لیے یا اللہ مدرسے کا انتظام کرنا آسان کرنا، یا اللہ تیرے غلام ہیں بندے ہیں، یا اللہ تیرے سے سب کچھ مانگنے، تو ہماری ضروریات کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، یا اللہ غیب کے خزانوں سے عطا فرما، یا اللہ غیب کے خزانوں سے عطا فرما، اہل خیر کے دلوں کو قبول فرما، یا اللہ طلبہ کو درس قرآن دینے کا ذوق و شوق ہو، ان کی زبان میں تحصیل، کردار، گفتار، رفتار میں کشش ہے، یا اللہ جو لوگ بھی کہتے ہیں توقع رکھتے ہیں ان سب کی بھی جیسے قبول فرما، میرے پیارے جب آخری وقت آئے تو ہم سے راضی ہونا پھر ہمیں موت عطا فرمانا، پہلے ہمیں معاف کرنا پھر ہمیں موت عطا فرمانا، یا اللہ تیرے فرموں ہمیں احسانات ہیں، یا اللہ ہم تیرے احسان کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے، یا اللہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں دعوت قومی لیل و نہار کا قبول فرما، یا اللہ ہمیں اپنے قرآن کا زبردست عاشق بنا، یا اللہ ہمیں دین کا زبردست دائی بنا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دعوت قومی لیل و نہار کا نمونہ بنا، یا اللہ ان طلبہ کو زبردست دین کی کتابت، امامت اور درس قرآن دینے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان کی صلاحیتوں کو نکھار دے، یا اللہ ان کا دین کا زبردست دائی بنا، یا اللہ ہم نے اپنے اوقات کے مطابق مانگا، پیارے رب کو شان